اسکول جا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی مارتی ہے کہ نماز پڑھ. کوچنگ نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں جاتا تو مارتے ہیں جا ورنہ جاہل رہ جائے گا، تیرا مستقبل کیا ہوگا. بالکل مارو، ٹیوشن بھیجو، اسکول بھیجو، سب طرف بھیجو، لیکن پہلے نمازی بناؤ. کیونکہ سب ڈگریاں دنیا میں رہے گی، نماز کی ڈگری جنت تک لے جائے. بابا فرید کی امی نے کہا بیٹے نماز پڑھیں گے. ننھے سے بچے تھے، معصومیت کے ساتھ پوچھا امی نماز سے کیا ملتا ہے. اب ماں نے سوچا کہ بچہ ہے، کوئی ایسی لالچ دو کہ یہ نماز پڑھے. کہا بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. بیٹے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. امی شکر ملتی، شکر بڑی پسند تھی. امی شکر ملتی ہے، ہاں بیٹے نماز پڑھو. ماں نے وضو کا طریقہ سکھایا. آج میری مائیں اور بہنیں، میں ان کی بے عزتی کرنے نہیں آیا، بہت عزت والی میری بہنیں ہیں. ویسے تو عورت کی عزت ہمارے ہاں بہت بڑی ہے. اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے. ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو جنت، بیوی ہو تو جنت. بڑی عزت ہے ہمارے یہاں عورتوں کی. ہم کبھی عورتوں کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارے عورت کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ صفیہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب اللہ اکبر حضرت ام حبیبہ ہے. بڑی عظیم ہے یہ خواتین. دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. بڑی عظیم ہے ہمارے یہاں کی خواتین، اللہ نے بڑے مرتبے دیے ان کو. تو ماں نے کہا بیٹے شکر ملے گی، نماز پڑھو. سب سکھایا، کھڑا کیا. جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پوری ہونے سے پہلے مصلی کے نیچے شکر کی پڑی باندھ کے رکھ دی. انہوں نے سلام پھیرا، امی شکر. اب بیٹے دعا تو کرو، اللہ سے دعا مانگو. بیٹے نے دعا مانگی، اللہ مجھے شکر دے. کہا ماں شکر کا مصلی ہٹاؤ. شکر ملی، بہت خوش ہوئی. او اتنی شکر. غربت کا دور تھا، اس دور میں شکر بڑی چیز تھی. آج اپنے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ الگ بات ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بچوں کو گڑ مل جاتا تھا تو دن بھر ان کی عید ہو جاتی تھی. آج ہمیں گڑ مل گیا ہے، لیکن شکر ملی، بہت خوش ہوئے. پھر کیا تھا، دوسرے وقت کا انتظار. نماز تو 5 ٹائم ہوتی ہے، 5 بار شکر، مزے ہی مزے. دوسرے ٹائم کا انتظار خود ہوا. نماز کا وقت آیا، پھر نماز. امی شکر. بیٹے مصلی تو اٹھاؤ دعا کر کے. پھر رکھ دیا. دن گزرتے گئے. بابا فرید نماز کے عادی ہو گئے. ایک دن نماز کے ٹائم میں باہر تھے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے. ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ماں نے انتظار کیا، گھر نہیں آئے. ماں نے سوچا اللہ میں نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے اور وہ ضرور نماز پڑھے گا، لیکن شکر بھی ڈھونڈے گا. اگر اس کو شکر نہیں ملی تو میں جھوٹی ثابت ہو جاؤں. اور آج اگر میں جھوٹی ثابت ہو گئی، میرے بچے کو نہ پھر مجھ پہ یقین ہوگا نہ تجھ پر یقین ہوگا. وہ کیا کس طرف جائے گا مجھے نہیں پتا، اور وہ تو بے دینی کی طرف چلا جائے گا. مولا میری لاج رکھ لے، میرے بچے کے پاس مجھے رسوا مت کر. ماں سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہی ہے. ادھر جنگل میں بابا فرید چھوٹے چھوٹے بچوں کہتے بچوں نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو. بچوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا بھائیو شکر ملتی ہے. شکر؟ پھر جنگل میں شکر کہاں؟ سب نے نماز پڑھی، کپڑے چادریں بچھا دی. نماز. کہا فرید شکر کا ہے. کہا مصلی تو ہٹاؤ. جب مصلی ہٹایا تو وہاں شکر کی پڑیوں کا تصور تھا کہ شکر کی پڑی ملے گی، لیکن وہاں پڑی نہیں تھی، بلکہ شکر کا ایک حوض تھا. شکر کا حوض تھا. جتنی بچوں نے چاہی شکر لی. اور پھر بابا فرید دوڑے دوڑے گھر آئے. ماں سجدے میں رو رہی تھی، اللہ میری لاج رکھ لے. ماں غضب ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. اب بھی کہے گا شکر نہیں ملی، میں کیا جواب دوں گی. سچ سجدے سے کیا غضب ہوا؟ کہا ماں روز گھر میں نماز پڑھتے تھے تو شکر کی پڑی ملتی تھی، آج جنگل میں دوستوں کے ساتھ نماز پڑھی، شکر کا پورا حوض ملا ہمیں. ماں نے کہا اب وقت آ گیا ہے سچی بات سے پردہ اٹھانے کا. اب بیٹے ایک بات بتائیں، فرق کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا تھا، ماں شکر دیتی تھی، اور جنگل میں نماز پڑھا، شکر آج تجھے اللہ نے دی ہے. ماں اپنی طاقت کے مطابق شکر دیتی تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق شکر دی ہے. لیکن بیٹا آج سن، شکر کے لیے نماز پڑھی نا، شکر ملی. شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر ملی. اب شکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو نے شکر کے لیے نماز پڑھی، شکر مل گئی. اللہ کے لیے پڑھ، تجھے اللہ ملے گا.
اور اللہ ملے گا تو پھر سب ملے گا، کائنات تیری ہو جائے گی۔ پھر ماں نے وہ باتیں بتائی۔ اب بابا فرید کی عمر ہو گئی 14-15 سال کی۔ اب دھیان دینا ماں نے کہاں تک پہنچایا، یہ بات تک لانے کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ نے 50 بار سن کے یاد کر لیا ہے اس لیے میں نے بیان کیا، لیکن ماں نے پہنچایا کہاں تک۔ 14-15 سال کی عمر ہو گئی، دل میں خیال آیا مجھے مرید ہونے کے لیے کسی پیر کے پاس جانا چاہیے، مرید ہونے کے لیے کسی پیر کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس دور میں بات یہ تھی کہ لوگ ڈھونڈتے تھے پیر کہاں ملے گا، اور پیر ڈھونڈ کر کے پھر لوگ مرید ہوتے تھے۔ تو بابا فرید بھی پیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا فرید بغداد تک گئے، اور جب بغداد معلیٰ پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی ایک شخص سے جس نے بتایا یہاں پر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون؟ یہ غوث پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہے غوث پاک کے۔ اور غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین تیرے بعد بغداد میں تجھ جیسا ولی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ ان کی خانقاہ میں کسی نے کہا جاؤ بڑی ہستی ہے وہاں جا کے مرید ہو جاؤ، یہ گئے وہاں۔ تو اس وقت کھانے کا وقت ہو رہا تھا، عمر کتنی ہے 14 سے 15 سال، کھانے کا وقت ہو رہا تھا، دسترخوان لگ گیا تھا، دسترخوان لگا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے فضلاء سب وہاں پر موجود تھے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ خادم نے کہا حضور ایک لڑکا آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے، مرید ہونے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا بیٹے بلاؤ، اس سے پہلے کہو کھانا کھائے پھر دیکھا جائے گا۔ سب کے ہاتھ دھلا دیے گئے تھے، آخری میں بابا فرید آ کر کے بیٹھے تو ایک کنیز تھی، عورت کنیز، اس زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، کنیز آئی اور وہ ہاتھ دھلانے لگی۔ تو بابا فرید نے اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ دھلتے رہے، وہ پانی ڈالتے رہی، یہ ہاتھ دھلتے رہے، پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھلتے رہے۔ ایک بدنہ ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، پانی بہت گیا۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے، دیکھا یہ مرید ہونے آیا اتنی بڑی ہستی سے، اس کو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، اتنا پانی خراب کرتا ہے، اتنے پانی کو ضائع کرتا ہے، یہ کیا مرید ہوگا اتنے بڑے پیر سے؟ کہا کہ دل میں سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھنکیاں دے رہے ہیں، لیکن حضرت شہاب الدین تو شہاب الدین تھے، کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں اپنی طرح ہوتی ہے، پیر کی نظریں دل میں جھانکتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے سوچا اتنے اچھے انسان سے یہ بدگمان ہو رہے ہیں، تو خود ہی پوچھ لیا بیٹے نام کیا ہے؟ کہا مسعود نام ہے۔ اے مسعود، ابھی فرید نہیں کہلائے تھے، نام تھا مسعود۔ مسعود بیٹے اتنا پانی ضائع کر دیا؟ عرض کیا حضور گستاخی معاف ہو، میری نظر اس لڑکی پہ پڑ گئی، اس عورت پر پڑ گئی، یہ ہاتھ دھلا رہی تھی تو اس کی تقدیر میں نے پڑھ لی، اس کی پیشانی پہ اس کی تقدیر میں نے پڑھ لی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ تو مجھے خیال آیا جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرے وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو میں اپنا ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، ہاتھوں کو مسل کر لوہے محفوظ پر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا، لوہے محفوظ پر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا ابھی مرید نہیں ہوا، تجھے یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ عرض کیا میری ماں کی توجہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ابھی پیر نہیں ملا، ماں کی توجہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آج کی ماں تو کلمہ بھی یاد نہیں کرا سکتی، آج کی ماں کلمہ، جہنم میں لے جا رہے ہو اپنے بچوں کو، گود میں لے کر سیریل دیکھ رہے ہو، گود میں لے کر بچوں کو ناچ رہے ہو، تم خود بھی جہنم میں جا رہے ہو، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں لے کر۔ جب ایک بچہ ماں کی گود میں فلم دیکھے گا تو بڑا ہو کے کرنا کیا ہے اس نے؟ ایک بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھے گا تو بڑا ہو کر اس نے کرنا کیا ہے؟ اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے، تو لات مار کر جب بیٹا گھر سے باہر نکالتا ہے اور تب دین یاد آتا ہے۔ مذہب اسلام میں تو ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، یہ کیسے لات مار کے نکالتا ہے؟ مذہب اسلام تم کو بڑھاپے میں یاد آیا، بچوں کی تربیت کے وقت یاد نہیں آیا؟ یہ اپنا قصور ہے، اپنا قصور، جو بڑھاپے میں بچے لات مار کر، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، میں ان کو شے نہیں دے رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں،
بہت غلط کرتے ہیں. اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، جو سلوک آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرو گے، اگر اچھا کیا تو اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. اگر آپ اپنی اولاد کا اچھا سلوک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا سلوک کرو. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس سے بدترین سلوک، اس سے برا سلوک آپ کی اولاد کرے. میں آپ کو شے نہیں دے رہا ہوں، ماں تو وہ ماں ہے جس کی ممتا کا کوئی بیان نہیں. ماں تو پھر ماں ہی ہے، لیکن اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی. ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیم کھیلتے بیٹھی ہے. باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس میں مصروف. بچوں کی تربیت کر کون رہا ہے؟ اور بچوں کی تربیت کرے کون؟ خود نماز پڑھیں گے تو کہیں گے نا نماز پڑھو. جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا کہیں گے نماز پڑھو؟ آپ سوچیں کہ آپ شراب کی بوتل گھر کی فریج میں رکھو اور بچوں سے کہو کہ گٹکا نہیں کھانا. نہیں ہونا ہے ایسا نہیں ہونا ہے. پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. کیونکہ دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، ہمیشہ گلاب کے پودے پر ہی گلاب کھلتے. پھول کے پودے پہ پھول آتا ہے، نیم کے پودے پر نیم آتا ہے، نیم کے درخت پہ نیم آتا ہے. یاد رکھنا، اگر گلاب کھلانا ہے نا گلاب، تو ہمیں بھی گلاب کا پودا بننا پڑے گا. ہماری راتیں دیکھیں، ہمارے دن دیکھیں، ہمارے ایام دیکھیں. ماں بھی گناہ کرے، باپ بھی گناہ کرے، اولاد نیک کیسے ہو؟ اولاد نیک کیسے ہو؟ اللہ اکبر، رونا ہی رونا ہے بس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. لیکن اولاد سے بھی کہتا ہوں، ماں باپ کیسے ہی ہو، آپ اچھا سلوک کریں. اس لیے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہے، باپ تو صرف باپ ہی ہے. اللہ نے ماں کو ممتا کے سوا کچھ دیا ہی نہیں. اور یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے، دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں. ہاں، لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں؟ یا اللہ، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے. اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تم خود نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ماں باپ پہ ظلم کیا، ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ.